مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر میں سبق ہے مولانا ظفر علی خان، لکھا ہے چراغ حسن حسرت نے۔ اس میں یہ پیراگراف دیکھا جائے گا۔ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے، شعر کہنا چاہتے ہیں تو حکیم شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں، ہفتے بھر کا مجھ سے لے لیتے ہیں اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں، اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ ذرا گھر میں شور ہوا اور سر کے بال نوچنے لگے، ہائے ان کا مضمون دام میں آ کے چلا گیا، کم بختوں ملونو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں، جس طرح ہم اور آپ نثر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس عبارت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں گے۔ اس سبق میں مصنف برصغیر کے معروف مسلم رہنما، شاعر و صحافی مولانا ظفر علی خان کی شخصی خوبیاں اور نمایاں خدمات تحریر کرتے ہیں۔ خصوصاً مصنف کی ان سے پہلی ملاقات، شاعری اور سیاست پر گفتگو کے لیے کھینچا تانی، ان کی شاعرانہ تخلیقی زبردست قوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے مولانا ظفر علی خان کا طون سے محروم ہونا، آمد کا شاعر ہونا، مختلف فنون میں دلچسپی رکھنا، ورزش کرنا، ان کے روزمرہ معمولات اور ان کے سیاسی نیز صحافتی خدمات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ عبارت سبق کے درمیانی حصے سے لی گئی ہے۔ تشریح و توضیح: چراغ حسن حضرت اعلیٰ پائے کے دسترگار تھے۔ یہ عبارت ان کی تحریر ہے جسے ان کی کتاب مردوں میں دیدہ سے اخذ کردہ سبق مولانا ظفر علی خان سے لیا گیا ہے۔ یہاں مولانا ظفر علی خان صاحب کی زبردست شاعرانہ تخلیقی قوت کا اقرار کیا گیا ہے۔ انہیں اورد کے بجائے آمد کا شاعر قرار دیا گیا۔ ان پر کبھی ذہنی انقباض غالب نہ آیا۔ انہیں شاعری کے لیے کسی قسم کی بیساکھیوں کی ضرورت پیش نہ آئی۔ وہ ایک باکمال و قادر کلام شاعر تھے۔ مصنف تعریر کرتے ہیں کہ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے کہ شعر کہنا چاہتے ہیں تو حکیم شفاء الملک حکیم فقیر محمد صاحب چشتی سے رجوع کرتے ہیں، ہفتے بھر کا مجھ سے لے لیتے ہیں اور پھر فی یوم ایک شعر کے حساب سے کہتے چلے جاتے ہیں۔ شگفتہ بیانی کمال ظرافت سے کام لیتے ہوئے آورد کے شاعروں کا خاکہ اڑایا گیا۔ ہمارے اکثر شاعر جب شاعری کرنا چاہتے ہیں تو انہیں قبض لاحق ہو جاتا ہے، پھر وہ لاہور کے مشہور معروف حکیم فقیر محمد صاحب چشتی صاحب سے جلاب آور دوا لاتے ہیں۔ دوا کھا کر بھی ایک دن میں مشکل سے ایک شعر کہہ سکتے ہیں۔ آمد کے شاعروں کو کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہوتا۔ آورد کے شاعروں کو انقباض ذہنی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آورد کے شاعروں پر انقباض ذہنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ شاعری خالصتاً ایک ذہنی تخلیقی عمل ہے۔ بعض اوقات بعض شاعروں کے ذہن پر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ذہن میں کوئی شعر بن جائے مگر وہ ناکام رہتے ہیں۔ وہ ایسی صحبت یا محفل تلاش کرتے ہیں جہاں ان کا ذہنی انقباض یا جمود ٹوٹے اور ان کی طبع سخن تخلیق کی طرف مائل ہو، وہ شعر کہہ سکیں۔ پھر کسی حکیم کا مطب، کسی دوست کی بیٹھک، کوئی محفل، کوئی مشاعرہ تلاش کرتے ہیں تاکہ دوستوں کا کلام یا کلام غالب و میر و آتش سن کر طبیعت کا میلان بدل سکے اور شعر کہہ سکیں۔ جب ہمارے شاعر شعر نہیں کہہ سکتے تو بیوی کو پیٹتے ہیں، اس سے پٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں۔ ذرا گھر میں شور ہوا اور سر کے بال نوچنے لگے، ہائے ان کا مضمون دام میں آ کے چلا گیا، کم بختو لعنت زدو تمہارے شور نے اسے اڑا دیا۔ مولانا ظفر علی خان کا یہ حال نہیں، جس طرح آپ اور ہم نثر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت موازنہ ہے مولانا ظفر علی خان صاحب کی آمد کا اور ان کے ہم عصر شعرائے آورد کا۔ مصنف نے کمال ظرافت سے کام لیتے ہوئے موصوف کا وصف نمایاں کیا ہے، نمایاں ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ ایک طرف وہ شاعر ہیں جو تخلیق شعر کی کوشش میں مشکلات اور ناکامیوں کا شکار ہیں، دوسرا مولانا صاحب جو ذرا سی دیر میں نظم اور غزل لکھ لیتے تھے۔ جس طرح عام لوگ نثر لکھتے اسی طرح مولانا شعر تخلیق کر لیتے۔ بلا شبہ وہ آمد کے شاعر تھے، انہیں حمد و نعت جیسے نفیس کلام پر بھی عبور حاصل تھا، ان کی قادر الکلامی مسلم تھی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی شخصیت کو بطور ایک شاعر کے دیکھا جاتا ہے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ انہوں نے نظم یا غزل لکھنے میں آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہ کیا، نہ انہوں نے مصر لیا، نہ ان کے گھر میں جھگڑا ہوا، نہ انہوں نے زوجہ کو پیٹا، نہ زوجہ سے پٹے، بچوں کو لعنت ملامت کرنے کی نوبت نہ آئی۔ ان کی طبیعت تخلیق سخن میں رواں تھی، ہمارے قابل اور قابل فخر شاعر تھے۔